على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، بندے کی نافرمانیاں اور اللہ رب العزت کی عنایتیں، اس عنوان سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان کو سامنے رکھ کر میں مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دیں اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دیں۔ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو تعداد اور گنتی میں لانا چاہو تو نہیں لا سکتے۔ اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے پالن ہار کی دی ہوئی ہر نعمت کے اوپر اس کا شکریہ ادا کریں۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میری نعمتوں کے اوپر شکریہ ادا کرو گے، اگر تم میری نعمتوں کی قدردانی کرو گے تو میں تمہیں نعمتیں اور زیادہ دوں گا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے پیارے بھائیوں کہ اسی پروردگار کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور اسی کے شکوے کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہیں گے کہ جی ہم نے اپنے پروردگار سے بڑی دعائیں مانگی لیکن وہ پروردگار ہماری سنتا ہی نہیں۔ ایسے شکوے بھرے الفاظ جو ہیں وہ ہم اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، اور فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بلا شبہ وہ اس کے اوپر خود گواہ بھی ہے، اور فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ ایک انسان کے دل میں مال کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور واقعی حالت یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، برا نہ ماننا کہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا رزق کھا کھا کر ہمارے دانت ٹوٹ جاتے ہیں لیکن ہماری زبان سے شکوے نہیں جاتے۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے، اللہ رب العزت نے خوب نوازا ہوا ہے۔ آپ پوچھیں کہ جناب کام اور کاروبار کیسا چل رہا ہے تو جواب دیں گے کہ جی مولانا بس گزارے کے لائق کام ہو رہا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کو کتنا غصہ آنا چاہیے کہ میرا یہ بندہ، اس کے اوپر میرا اس قدر فضل و کرم، میں نے اس کو اس قدر نوازا ہوا ہے لیکن اس کی زبان سے میری تعریف میں بطور شکریہ کے ایک کلمہ بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے رب کا بڑا فضل و کرم، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے رب نے بڑا نوازا ہوا۔ اور یقین جاننا میرے پیارے بھائیوں،
ہم اپنی زبان سے بعض مرتبہ ناشکری کے ایسے کلمات نکال دیتے ہیں جو حقیقت میں اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دے دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شاعر جو ہے وہ اس طرح ہرزہ سرائی کرتا ہے کہ ایک فرصت گناہ ملی، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ یعنی یہ جو 4 دن کی زندگی ملی اس کو وہ فرصت گناہ سمجھ رہا ہے۔ اندازہ لگائیں آپ بندے کا کہ اس کے اوپر اللہ رب العزت کے احسانات کس قدر ہیں اور اس کی جو ہے سوچ کتنی گھٹیا، کتنی گندی۔ کہتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے گناہ کرنے کا موقع بھی دیا تو وہ بھی فقط 4 دن، بس پروردگار کا یہی حوصلہ ہے۔ اندازہ لگائیے یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے، کتنی بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس شعر کو پڑھا تو میرے دل کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ڈالی کہ یہ شعر اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم نے کیے گناہ اس نے نہ کی پکڑ، ہم نے کیے گناہ اس نے نہ کی پکڑ، کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے۔ اور واقعی اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ ہماری زندگیاں کس قدر نافرمانیوں بھری گزر رہی ہیں اور پھر بھی اللہ رب العزت نے کس قدر نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، تو حقیقت میں تعجب ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے اس قدر نافرمانیاں، ہماری طرف سے اس قدر حکم و عدولیاں اور پروردگار کی طرف سے نوازشات کا یہ معاملہ۔ اسی کو کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا، اس نے کہا کہ سناگو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، کہ سناگو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہیں موجود و عدم تیرا، اور جو تیرا کھا کے بھی شکوے کرے تیرے یارب، اور جو تیرا کھا کے بھی شکوے کرے تیرے یارب، تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ بھائی یہاں سامنے آ جاؤ، تھوڑے سے ادھر آ جاؤ، یہاں جگہ خالی ہے۔ اور اس کے برخلاف میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم اپنی حالت پر غور کریں تو معاملہ جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ مان لیجئے ہم کسی بندے سے کسی کام کے لیے کہیں، اگر وہ ہماری بات نہ سنے، ایک مرتبہ نہ سنے، دوسری مرتبہ نہ سنے، تیسری مرتبہ بھی نہ سنے، تو پھر ہمارے غصے کی انتہا ہو جاتی ہے اور ہمیں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ آج ہمارا بچہ بات نہ مانے تو ہم اس کی پٹائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم کہیں گے کہ تجھے 2-3 مرتبہ سمجھایا لیکن تیری سمجھ میں نہیں آئی۔ آج ہماری بیوی ہماری بات نہ مانے تو میرے پیارے بھائیوں ہم اس سے بولنا چھوڑ دیتے، ہم کہیں گے کہ تجھ سے جب بھی کسی کام کے لیے کہتے ہیں تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ آج ہمارا کوئی نوکر، آج ہمارا کوئی خادم ہماری بات نہ مانے تو ہم اسے نوکری سے نکال دیتے، ہم اسے اپنی کمپنی سے نکال دیتے۔ گویا ہمارا حوصلہ یہ ہے کہ اگر 1-2 مرتبہ میں ہماری بات کو مانا نہ جائے، ہماری بات کو سنا نہ جائے، ہماری بات کو اندیکھا کر دیا جائے تو پھر ہمارے غصے کی انتہا ہو جائے اور ہمارا غصہ جو ہے وہ برداشت سے باہر ہو جائے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، پروردگار کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایک بندہ کتنا ہی گناہ گار ہو، ایک بندہ کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو، وہ ایک مرتبہ اپنے رب کی بات نہ مانے، دوسری مرتبہ بات نہ مانے، تیسری مرتبہ بات نہ مانے، وہ بار بار اپنے پالن ہار کی نافرمانیاں کرتا رہے،
تب بھی اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو اپنی رحمت کے سائے سے دور نہیں لے جاتے، اپنی رحمت کے سائے سے محروم نہیں کرتے۔ یہ اللہ رب العزت کی بڑی دریا دل ہے۔ اس پر دیکھیں، میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، جتنی توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اتنا ہی ایمان کے اندر اضافہ ہوگا، اپنے رب کی محبت ہمارے دلوں کے اندر رچے گی، بسے گی، اور ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ حقیقت میں ہمارا جو رب ہے وہ اپنے ایک ایک بندے سے، چاہے گناہ گار ہو چاہے نیک ہو، اپنے ایک ایک بندے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ دیکھیں، علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کی مایہ ناز تفسیر ہے، تفسیر کبیر۔ اس تفسیر کے اندر آپ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، اور اس واقعے کو نقل کرنے والے ایک بزرگ ہیں معروف کرخی علیہ الرحمہ، اور جن بزرگ کا یہ واقعہ ہے ان کا نام ہے حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ۔ یہ ذوالنون مصری علیہ الرحمہ معروف کرخی علیہ الرحمہ سے اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دریائے نیل کے کنارے بیٹھا ہوا کپڑے دھو رہا تھا، کپڑے دھونے کے لیے گیا۔ کہتے ہیں میری نظر اچانک ایک بچھو پر پڑی جو تیزی سے دریائے نیل کے کنارے کی طرف دوڑا اور بھاگا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آخر یہ بچھو جو ہے وہ دریائے نیل کے کنارے کی طرف دوڑا کیوں جا رہا، کیونکہ میں نے یہ سن رکھا تھا کہ بچھو پانی کے اندر تیر نہیں سکتا، وہ ڈوب جاتا ہے۔ کہتے ہیں بہرحال میں اس بچھو کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ چلو دیکھوں تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں تھوڑا آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ ایک کچھوا دریائے نیل کے اندر سے باہر نکلا، اور وہ دریائے نیل کے کنارے پانی کی سطح کے اوپر آ کر کے رک گئے۔ اس بچھو نے اس کچھوے کے اوپر چھلانگ لگائی، اس کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو گیا، اور وہ کچھوا اس بچھو کو لے کر کے چل پڑا، اور بڑی تیزی کے ساتھ اس نے تیرنا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، آخر یہ قصہ کیا ہے، آخر ایک بچھو جو ہے وہ کچھوے کی پیٹھ کے اوپر کیوں سوار ہو، اور یہ کچھوا اس بچھو کو لے کر کے کہاں جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بھی دریائے نیل کے اندر اپنے قدم ڈال چکا، اور یہ سوچا کہ چلو دیکھتا ہوں کہ آخر یہ بچھو جو ہے کچھوے کے ساتھ کہاں جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ کچھوا اس بچھو کو لے کر کے دریائے نیل کے دوسرے کنارے پہنچا، اور جیسے ہی دریائے نیل کے کنارے پہنچا وہ بچھو کچھوے کی پیٹھ سے اترا، اور اس نے تیزی کے ساتھ دوڑنا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں بھی اس بچھو کے پیچھے ہو لیا کہ آخر دیکھوں گا صحیح کہ ماجرا ہے تو ہے کیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان، ایک نوعمر لڑکا ایک درخت کے سائے میں لیٹا ہوا، اور اس بچھو کے جانے کا جو رخ ہے وہ اسی کی طرف بن رہا۔ میں نے اپنے دل کے اندر یہ خیال کیا، میں نے اپنے دل کے اندر یہ سوچا کہ یہ بچھو شاید اس نوجوان کو ڈسنے کے لیے جا رہا، یہ بچھو شاید اس نوجوان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جا رہا۔ اور کہتے ہیں کہ میں ذہنی طور پر تیار ہو گیا کہ اگر اس بچھو نے اس نوجوان کے اوپر حملہ کیا تو حملہ کرنے سے پہلے ہی اس بچھو کا کام تمام کر دو۔ لیکن کہتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، جیسے ہی میں تھوڑا آگے بڑھا میں نے دیکھا کہ ایک زہریلا سانپ اپنا پھن اٹھائے اس بچھو سے بھی زیادہ تیزی سے اس نوجوان کی طرف بڑھ رہا۔ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر کے میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کہتے ہیں کہ اس سانپ نے جب اس نوجوان کو ڈسنا چاہا، اس سانپ نے جب اس نوجوان کو کاٹنا چاہا، اس سانپ نے جب اس نوجوان کے اوپر حملہ کرنا چاہا تو وہ جو بچھو تھا وہ بچھو اس سانپ سے چمٹ گیا۔
اور اس بچھو نے اس سانپ کو ڈسنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں وہ سانپ جو ہے وہی تڑپ تڑپ کر کے ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ اس کے بعد میرے پیارے بھائیوں وہ بچھو اسی طرح واپس ہو گیا۔ دریائے نیل کے کنارے وہ کچھوا اس کا منتظر تھا، اس کی پیٹھ پر سوار ہوا اور جہاں سے آیا تھا میرے پیارے بھائیوں وہیں پر چلا گیا۔ یہ ذوالنون مصری علیہ الرحمہ فرماتے، آپ فرماتے ہیں میں حیران ہو کر قدرت کا نظارہ دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ، تیرا ایک نوجوان بندہ ایک درخت کے سائے میں لیٹا ہوا ہے، جس کو ایک انتہائی زہریلا سانپ ڈسنا چاہتا ہے، تو اس کی حفاظت کا یہ سامان مہیا کرتا ہے کہ اتنی دور سے ایک بچھو اور ایک کچھوے کو اس کی حفاظت کے لیے بھیج دیتا ہے۔ یا اللہ تو کتنا کریم ہے، میرے مولا تو کتنا رحیم ہے، میرے مالک تجھے اپنے بندے سے کس قدر محبت ہے اور کس قدر پیار ہے۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے میں نے اس نوجوان کو جگایا، لیکن کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے جگایا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس نوجوان کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی۔ کہتے ہیں میں نے اس نوجوان سے کہا کہ نوجوان، تو یہاں سویا ہوا ہے اور تیرا مالک جاگ کر کے تیری حفاظت کر رہا۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے اٹھ کر کے سانپ کو مرا ہوا دیکھا اور میرا سارا قصہ سنا تو اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ یا اللہ، میں بھولا رہا، میرے مولا میں بھٹکا رہا، میرے مالک میں نے تیرے در کو چھوڑے رکھا۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے غم زدوں کے غموں کو دور کرنے والے، اے مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے اپنے بندوں سے ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والے کریم آقا، میں نے ہمیشہ تیری نافرمانی کی، میں نے ہمیشہ تیرے احکام کو توڑا، میں نے ہمیشہ تیرے در کو چھوڑے رکھا، لیکن تو کبھی بھی مجھ سے مایوس نہیں ہو، تو نے مجھ سے کبھی بھی رخ نہیں پھیرا۔ آج میں پکے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد مولا کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں۔ میرے پیارے بھائیوں، تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ اس نوجوان نے پکی سچی توبہ کی اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندہ کتنا ہی گناہ گار ہو، کتنا ہی خطا کار ہو، میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کبھی بھی اپنے بندے کو اپنی رحمت کے سائے سے دور نہیں کرتا۔ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں جس سے گناہ نہ ہوتے، بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ گناہ اتنے بڑے نہیں کہ ہمارے رب کی رحمت سے زیادہ بڑے ہو جائیں۔ اس لیے جب بھی کوئی گناہ ہو فوراً اپنے پروردگار کے در پہ آ جائیں اور پکے سچے دل سے توبہ کریں۔ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے زیادہ رحیم و کریم ذات اور اپنے بندوں سے پیار کرنے والی ذات تمام جہانوں کے اندر کوئی دوسری آپ کو نہیں ملے گی۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔